أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جا رہے ہیں جارڈن کے اس غار کی طرف جہاں پر اصحاب کہف لیٹے ہوئے تھے۔ اس بستی کا نام رقیم قرآن کریم نے ذکر کیا ہے اور آج کل اس کو رجیب کہا جاتا ہے۔ جارڈن سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر یہ واقع ہے۔ اب تو شہر کے اندر داخل ہو گئی یہ علاقہ۔ یہ دیکھیے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 300 سال سلائے رکھا۔ انہوں نے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے سفر کیا، اللہ نے ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ یہ پرانے آثار اب بھی باقی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں قریب میں، یہ سب پرانے آثار ہیں۔ اور وہ جو مسجد قرآن کریم نے ذکر فرمایا، اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ربہم اعلم بہم قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ یہ مسجد کی کچھ آثار اب بھی باقی ہیں اوپر کی طرف، اور اس طرف مشرقی حصہ ہے اور لیفٹ سائڈ پر یعنی مغرب کی سائڈ، لیفٹ سائڈ پر مغرب پڑتا ہے۔ قرآن کریم نے ذکر کیا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينِ۔ سورج جب نکلتا ہے تو ایسٹرن سائڈ سے اور ڈوبتا ہے تو ویسٹرن سائڈ پر، اور جس وقت سورج نکلتا ہے تب بھی دھوپ نہیں آتی تھی اندر، اور جب سورج ڈوبتا ہے اس وقت بھی دھوپ اندر نہیں جاتی تھی۔ اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے یہ انتظام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوپ کی شدت سے محفوظ رکھا۔ اور وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور اس میں ایک کشادہ حصہ بھی ہے۔ جو ڈسکرپشن، جو علامتیں قرآن نے بتائی تھی، سیم وہی علامتیں اس غار میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے محققین کے قول کے مطابق یہی وہ غار ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 300 سال سلائے رکھا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 309 سال ہوتے ہیں اور عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے 300 سال ہوتے ہیں۔ اس غار میں جو رائٹ سائڈ پر یعنی مشرق کی سائڈ پر اب بھی ایک حصہ ہے جہاں پر کچھ ہڈیاں جو آثار قدیمہ کے طور پر ان کو ملی تھی وہ وہاں پر محفوظ رکھی ہیں۔ یہ جو قبریں نظر آ رہی ہے، اس میں ہول کے اندر اگر آپ لائٹ ماریں تو نظر آتی ہے کہ اب بھی کچھ قبریں وہاں پر، کچھ ہڈیاں وہاں پر محفوظ ہیں۔ اور وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، ایک کشادہ حصہ یہ سامنے رہا۔ اور جس وقت یہ غار دریافت ہوا اس وقت کچھ وہاں پر برتن وغیرہ بھی ملے، یہاں پر محفوظ رکھے گئے ہیں۔ مٹی کے برتن ہیں جو اس وقت زیر استعمال رہا کرتے تھے، آج بھی وہ برتن وہاں سیف اور محفوظ ہیں۔ یہ جو قبریں ہیں، ٹوٹل 7 قبریں ہیں یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کتے کی بھی حفاظت، ان کا کتے کا بھی ذکر فرمایا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، کہ کتا ان کے دروازے پر چوکیدار کی طرح بیٹھا رہا۔ دیکھیے، اصحاب کہف کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کتے کو یہ مقبولیت عطا فرمائی کہ اس کتے کا ذکر بھی قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرما دیا۔ ایک جگہ فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، دوسری جگہ فرمایا وَسَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور چھٹا ان کا کتا، 7واں ان کا کتا تھا۔ تو یہ ذکر کتے کا کیوں آیا؟ ان اصحاب کہف کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے۔ یہ دیکھیے، آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ جو قبر ہے یہ مشرق کی سائڈ پر ہے۔ مشرقی سائڈ کی قبر کے اندر کچھ ہڈیاں ابھی بھی محفوظ ہیں، جس کو لائٹ مارنے کے بعد نظر آ جاتی ہے یہ ہڈیاں۔ قرآن مجید کی علامتوں کے مطابق یہ جو جارڈن والا اصحاب کہف کا غار ہے، یہی غار علامتوں سے بہت مطابقت رکھتا ہے۔ ویسے بعض لوگ اس کو شام میں بتاتے ہیں، بعض اور علاقوں میں بھی اس کے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہاں پر ہے اصحاب کہف کا غار۔ تو علماء نے تطبیق یہ دی ہے کہ ہو سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی اس دور میں بہت سے واقعات اس طرح پر ہوئے ہوں، تو یہاں پر جو واقعہ ہے یہ قرآن کی علامتوں کے مطابق ہے۔ اس وجہ سے جہان دیدہ میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے، مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں ذکر کیا ہے، اسی طرح مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اپنی کتاب انبیاء کی سرزمین، اس میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے بعد جب ان کو اٹھایا، یہ ان کے جسم بھی اسی طرح محفوظ تھے۔ فرشتے ان کو کروٹیں دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم کو مٹی نہ کھائے، اور اس کے بعد جب یہ اٹھے ہیں تو آپس میں ان کا مکالمہ ہوا اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنا سوئے۔ کسی نے کہا 1 دن،
دوسروں نے کہا نہیں، ان کا بھی کچھ حصہ سوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب سکہ لے کر بازار میں بھیجا تب پتہ چلا کہ یہ تو 300 سال تک سو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے دین کی اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش کی، اللہ نے ان کی حفاظت اس طریقے سے فرمائی۔ تو جارڈن کے اندر یہ غار آج بھی واقع ہیں، اصحاب کہف کا یہ غار ہے، اور بستی کا نام رجیب ہے، اور قرآن کریم کے لفظ کے مطابق رقیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔